یہ جو آل نبی ہے نا، اولاد علی ہے، ان کے ساتھ، آل نبی کے ساتھ تھوڑا سا بھی، نبی کے گھرانے کے ساتھ تھوڑی سی بھی الفت، تھوڑی سی بھی الفت، تھوڑا سا بھی لگاؤ، تھوڑا سا بھی پیار، تھوڑی سی بھی محبت بندے کو اعلیٰ درجے پر پہنچا سکتی ہے، حتیٰ کہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا بغض، تھوڑا سا عناد، اور تھوڑا سا جو ہے نا ایسے جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسے تھوڑی سی بھی گستاخی کی بات، بے ادبی کی بات بندے کو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتی ہے۔ جہاں محبت، پیار بندے کو اعلیٰ درجے پر پہنچا سکتا ہے، وہاں یہ تھوڑی سی بے ادبی بھی بندے کو ایمان سے بھی خارج کر سکتی ہے اور جہنم کا بالن بھی بنا سکتی ہے۔ تھوڑی سی بے ادبی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ادب جو ہے، آل نبی، گھرانہ نبی سے ادب کرنے والے، ان کا ادب اور احترام کرنے والے یہودی بھی ہوں تو ایمان کی دولت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، اور مسلمان ہوں اور بے ادب ہوں، آل نبی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے، تو وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں اور جنت سے نکالے جاتے ہیں، ان کا جنت میں داخلہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے بہت ساری کتابوں میں، مدارج النبوہ میں بھی یہ واقعہ موجود، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ایک بیوہ عورت خشک سالی اور قحط کی وجہ سے ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں آئی، اور اس علاقے میں آ کر بسیرا کیا انہوں نے۔ اب وہ بیوہ تھی، بچوں کا ساتھ ہے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پیچھے سے بھی کچھ نہیں لائے ہیں، خشک سالی ہے۔ تو وہ بازار میں نکلی نا تو کسی نے کہا کہ فلاں مسلمان ہے اور وہ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، لہذا آپ ان کے پاس جائیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ مالدار ہے وہ شخص، کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ سخی تھا یا نہیں تھا، مالدار تھا، کیونکہ سخی بندی کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوچھتا نہیں ہے۔ سخی بندہ کبھی کسی کا حسب نسب نہیں پوچھے گا، کبھی کسی کی اوقات نہیں پوچھے گا، اس نے دینا ہے چپ کر کے دے دے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ یار تم کہاں ہو، کیا کرتے ہو، کیسے، جب اس نے دینا ہے، سخی ہے، اس نے کہا اللہ نے مجھے دیا اور میں دے رہا ہوں، وہ کبھی بھی کسی کا حسب نسب نہیں پوچھے گا۔ یہ مالدار شخص تھا، سخی نہیں تھا، تھا مالدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی اس کے گھر گئی اور اسے کہا کہ میں اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی ایک فردہ ہوں، اور مجھے ضرورت ہے، لہذا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ ہماری امداد کریں۔ اپنا دکھڑا، مقصد یہ ہے کہ اپنا دکھڑا سنایا اس امیر زادے کو، اس مالدار شخص کو جو کہ نام کا مسلمان تھا، دل کا مسلمان نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ثبوت ہے کہ تم واقعی آل نبی ہو، اولاد علی ہو، کیا ثبوت پیش کرو۔ اس اللہ کی بندی نے اس شخص سے کہا کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
میری زبان پر اعتبار کرو تو کر لو، کیونکہ میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، حق کہہ رہی ہوں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں۔ میری زبان کا اعتبار کرو، اور میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اس نے زبان کا اعتبار نہ کیا اور کہا بڑے آئے اور چلے گئے، اگر ثبوت پیش کر سکتی ہو تو تمہاری مدد کرتا ہوں، اگر ثبوت نہیں ہے تو کوئی مدد نہیں ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھرانے کی سیاحزادی ادھر سے مایوس ہوئی اور واپسی مایوس ہو کے جا رہی ہے کہ کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ کیوں آپ مایوس ہیں؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس نے کہا ایک یہودی ہے اور وہ بھی مالدار ہے، اس کا پتہ بتاتی ہوں، امید ہے تمہاری قدر کرے گا اور تمہیں آج کی رات کے لیے کچھ کھانے کو دے گا۔ قربان جائے۔ وہ سیدادی اس یہودی کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنا دکھڑا سنایا، تو وہ یہودی کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ کہا میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بیوہ ہوں، بچوں کا ساتھ ہے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں۔ تو وہ شخص بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، بیٹھا تھا نا کھڑا ہو گیا، اس نے اپنا وہ جو جگہ تھی نا چھوڑ دی اور فوراً ہی بلایا اپنی گھر والی کو، اپنے بچوں کو، اور کہا کہ جو سب سے خوبصورت گھر ہے اس کو دھو، اس کو پاک صاف کرو، اور اسے عرض کیا کہ اگر تو واقعی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا تو نبیوں کی اولاد کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ یہودی ہے، یہودی ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اس نے احترام کیا اور کہا جاؤ اپنے بیوی اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنا جو گھرانہ ہے اس کو لے آؤ۔ کمرہ صاف کرانے کے بعد، اچھے طریقے سے سجانے کے بعد، پھر عرض کرنے لگا کہ اے میری بیٹی دیکھو، اگر تمہیں یہ پسند آ جائے تو یہی کمرہ میں تجھے دے دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میں اسی کی درستگی کرا دیتا ہوں، آپ یہاں تشریف رکھیے اور جب تک چاہے آپ یہاں رہیں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے کپڑے، آپ کے بچوں کے کھانے پینے کے جو خرچ اخراجات ہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں، آپ میرے گھر کو شرف بخشیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ سیدادی وہاں آ کر قیام کیا۔ اب وہ شخص جو کہ یہودی تھا وہ بھی سویا اور وہ نام نہاد مسلمان بھی سویا۔ اب وہ نام نہاد جو مسلمان تھا نا وہ سویا، اور نیند کے اندر اسے خواب آیا کہ حشر کا میدان ہے، جنت سجی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ شخص بھی جنت کے دروازے کی طرف بڑھا نا، تو دربان نے اسے روک لیا، بھائی روک، ٹھہر ٹھہر، کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جنت ہے۔ کن کے لیے؟ فرمایا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا میں بھی تو غلام ہوں، میں تو بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی تو ایمان والا ہوں، تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ کتنے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور کہا اس کو کیوں روکا ہوا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں،
آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا لے آؤ ادھر، کیا تو واقعی مسلمان ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ فرمایا تیرے مسلمان ہونے کا کیا ثبوت پیش کر، کیونکہ تو میری آل کے لیے، میری بیٹی کے لیے تو ثبوت مانگتا ہے، اور یہاں بغیر ثبوت کے تجھے جنت مل جائے۔ نہیں روک لو اسے کہو کہ ثبوت پیش کرے، جو میری بیٹی سے میری آل ہونے کا ثبوت مانگتا ہے اسے یہاں مسلمان ہونے کا بھی ثبوت دینا پڑے۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، اسے جنت سے ہٹا دیا گیا، اور اس گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھاگا، اسی وقت بھاگ کھڑا ہوا، چاہے رات کے 11 بجے تھے 12 بجے تھے، ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہاں ہے۔ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، کیونکہ بعض اوقات نا بندہ گھمنڈ اور غرور اور فخر میں آ کے نا بڑے بول جاتا ہے، کسی غریب کو دیکھ کے نا بڑے بول جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے ہم بڑے بول نہ بولیں، عاجزی والا کلام کریں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، عاجزی والا کلام کریں، اور کبھی بھی بڑے بول کر کسی کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں رہتا ہے، اور مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے تے ٹاہ دے جو کچھ ٹہدا، اے دل نہ کسی دا ٹامی بندیا، اے رب دلاں وچ رہتا، اے اللہ تعالیٰ دل میں رہتا ہے۔ کبھی بھی غرور اور گھمنڈ اور پیسوں کی تڑی اور مال و جائیداد اور کار اور مربے اور بازاروں کی فخر اور غرور اور گھمنڈ میں کسی غریب کی دل آزاری نہ کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کی معیشت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ تمہیں امیر بنائے ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، اور کسی کو غریب بنائے یہ بھی مالک کی مرضی ہے، ورنہ اسے بھی 2 ہاتھ دیے ہیں 2 پاؤں دیے ہیں، عزا اس کو بھی وہی دیے ہیں جو تمہیں دیے ہیں، اسے بھی عقل دی ہے تمہیں بھی عقل دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غریب رکھا ہے، اس میں اللہ کی مشیت ہے۔ اور بندہ بھی کہے اللہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیم ورسولہ۔ وہ بھاگا، دوڑا، میں عرض کر رہا تھا، دوڑا، وہ ڈھونڈنے لگا۔ کسی نے بتایا وہ تو ایک یہودی کے ہاں قیام پذیر ہے، ایک یہودی کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہیں، جایا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، صبح کا ٹائم ہے، اور وہ کہنے لگا کہ یہاں سیداتی موجود ہے، میرے نبی کی آل موجود ہیں، انہیں میرے حوالے کریں۔ اس نے کہا کیوں تمہارے حوالے کروں؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں، لہذا وہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ اس نے کہا آپ کیسے؟ آپ تو یہودی ہیں۔ کہا جس طرح تو نے خواب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا، اسی طرح میں نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے ان کی بیٹی کی عزت و احترام کی ہے، قدر کی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ الفت کرنے، احترام کرنے، ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، مجھے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے، اور رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، مجھے کلمہ بھی پڑھا گئے ہیں اور جنت کا مالک بھی بنا گئے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، 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 الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین